اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب دیکھیے آپ، جیسے وہ آیت 3 دفعہ آ چکی تھی، یہ چوتھی مرتبہ آ رہی ہے۔ وہ بنیادی طریقہ کار کیا تھا؟ قرآن کی تلاوت۔ قرآن اس مقناطیس کے مانند تھا کہ جس کے اندر جس کی روح بیدار ہے اس کو کھینچ لے گا۔ یہ ہے آپ کا آلہ دعوت۔ اب آپ کے پاس وہ آ گئے جو سلیم الفطرت، کسی درجے میں سلام، جن کی زیادہ سلیم الفطرت اور زیادہ جو ہے وہ فوراً آ گئے۔ کچھ کو تھوڑا سا وقت لگا، پھر کچھ اور وقت لگا، کچھ اور وقت لگا، تو 12 برس میں مکے کی جو ہے وہ ہانڈی کے اندر پوری طرح بلو کر نکال دیا گیا۔ اور جو نکالا پھر ان کی تربیت، ان کی تعلیم اسی کتاب سے، حکمت قرآن پر بیس کر رہا ہے سارا پروسیس۔ تربیت بھی قرآن سے، تزکیہ بھی قرآن سے، دعوت بھی قرآن سے، تذکیر بھی قرآن سے، تبشیر بھی قرآن سے، انذار بھی قرآن سے۔ تذکیر، انذار، تبشیر، اس سے دعوت ہو گئی، اور شفاء لما فی الصدور، دل کے اندر کے جو روگ ہے ان کا علاج۔ یہ دل کا روگ ہے کیا؟ دنیا کی محبت، اللہ خیر صلی اللہ، مال کی محبت، اولاد کی محبت، سب کیا ہے؟ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں دنیا کی محبت۔ یہ قرآن نکال دیتا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے بھیجا، اٹھایا امیین میں سے ایک رسول، انہی میں سے۔ یتلو علیہم آیاتہ، ان کو پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی آیات۔ یہ وہ مقناطیس۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ تزکیہ کر رہا ہے۔ تلاوت آیات کے ذریعے سے غلط نظریات ختم ہوئے، غلط نظریات ختم ہوئے۔ ان غلط نظریات پر جن ہمارے اعمال کی بنیاد تھی، ہر عمل کے پیچھے کوئی نظریہ ہے، کوئی ویلیو ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، جس کے تحت آپ کوئی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں۔ وہ ویلیو غلط ہے تو عمل غلط ہوگا، ویلیو صحیح عمل صحیح ہوگا۔ قرآن نے ویلیو آپ کی صحیح کر دی، تو گویا کہ اب یہ برے اعمال، بری عادات، یہ جیسے پت جھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں، خود ہی جھڑ جائیں گے، کیسے رہیں گے؟ اندر سے غذا ہی نہیں مل رہی، اندر تو جڑ ختم ہو گئی ان کی۔ یہ ہے تزکیہ۔ اور پھر تعلیم کتاب و حکمت، اب انہیں سکھاؤ، احکام دو، اور بڑی گہری بصیرت والی باتیں بھی سکھاؤ۔ وہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں عربی مدارس میں بھی اب ہے شعبہ تخصص، خارج التحصیل تو تم ہو گئے، اب تخصص کرو۔ یہ اصل میں تعلیم حکمت جو ہے، یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم کا اور تربیت کا شعبہ تخصص ہے۔ یہ سب کے بس کا روگ نہیں ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو صلاحیت دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور محمد کو بھیجا ہے اللہ نے صرف امیین کے لیے نہیں، اوروں کے لیے بھی جو ہے تو انہی میں سے پوٹینشلی، لما يلحقوا بهم، ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے۔ حضور سے ان کے بارے میں پوچھا گیا، حضور نے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سلمان فارسی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا حکمت اگر سریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا کوئی شخص اسے لے آئے گا۔ اور کم سے کم یہ کہ تمام جو حنفی مسلمان علماء وہ سمجھتے ہیں کہ اس حضور کی حدیث کا مصداق امام ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ایرانی قوم جو ہے بحیثیت مجموعی بہت ذہین، فطین، فلاسفر ایک سے ایک بڑھ کر، متکلم سارے کے سارے ایرانی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کے یہاں فلسفہ، منطق، دو چیزیں کی گھٹی میں۔ 3 مراکز رہے ہیں دنیا میں فلسفہ اور منطق کے، ہندوستان، ایران، یونان، 3 ہے۔ نمبر 2 پہ جرمنی آ جائے گا، اس لیے کہ وہ بھی ایرینز ہیں۔ یہ ایرینز ہیں، یہ حام کی نسل ہے میری تحقیق کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے سام کی نسل کو چن لیا نبوت کے لیے، حام کی نسل کو چن لیا حکمت کے لیے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، میرے نزدیک اس آیت کی صحیح تعبیر کیا ہے کہ ایک نیوکلیس، جیسے کہ اسٹرکچر آف ایٹم ہے، ایک نیوکلیس ہے، اس میں پروٹونز ہوتے ہیں، اور بھی بڑی بلائیں ہوتی ہیں، اب تو ایک سے ایک نکلی آ رہی ہیں۔ جب ہم نے فزکس پڑھی تھی تب یہ تھا کہ ایک نیوکلیس ہے، اس میں پروٹونز ہیں، پازیٹیو چارج ہے، اور پھر یہ ادھر جو ہے وہ اب جو الیکٹرانز چل رہے ہیں دائرے میں، بڑا ایٹم جو ہے وہ بہت سے دائروں میں۔
تو نیوکلیس اس امت کا امیین بنو اسماعیل اور ان کے تابع اہل عرب مشرکین، یہ نیوکلیس۔ پھر سب سے پہلے ایرانی آ گئے، پہلا جو ہے الیکٹران ایرانیوں کا ہے۔ پھر رومی آ گئے، کچھ آ گئے ادھر سے، کچھ قبطی آ گئے ایجپشنز، ادھر سے آگے آپ بڑھے تو ہندی آ گئے، سندھی آ گئے، پہلے سندھی آئے پھر ہندی آئے، یہ سب ہیں اب مختلف دائرے، یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن نیوکلیس امیین اور باقی سب آخرین۔ امیین میں سے چونکہ خود حضور تھے لہذا ان پر اتمام حجت آخری درجے میں ہو گئی، لہذا ان کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آخرین کے لیے رعایت یہ ہے کہ چاہیں تو اسلام لائیں چاہیں تو نہ لائیں، یہودی رہیں، عیسائی رہیں، کوئی رہیں، مجوسی رہیں، ہندو رہیں، سکھ رہیں، پارسی رہیں، جو چاہیں رہیں، لیکن نظام اسلام کا ہوگا، غلبہ اللہ کا ہوگا، دین ہم قائم کریں گے، تم رہو اپنے طور پر جو ہندو رہو، جو چاہو رہو۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور وہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس فضل کے بڑے درجے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت پڑھی، ان فضلہ کان علیک کبیرا، حضور سے خطاب ہے، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا فضل اس پوری کائنات میں محمد رسول اللہ پر ہوا۔ اگرچہ ان کا فضل کس طور سے ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، ماریں پڑی ہیں، پتھراؤ ہوا ہے، خون کے دھارے چھوٹے ہیں۔ اللہ کا فضل جو ہے دنیا میں وہ ناز و نام نہیں ہے، عیش نہیں ہے، آرام نہیں ہے۔ جس میں سب سے بڑا فضل تھا اسے یتیم پیدا کیا، پوستھیومس، پیدا بھی ہوا ہے باپ کے فوت ہونے کے بعد، بالکل مفلس قلاش۔ وہ تو مادائی حلیمہ کو کوئی اور بچہ ملا نہیں تھا تو قرۂ فال بنا میں من دیوانہ زدن ہو گیا معاملہ، ورنہ لوگ جاتے تھے، اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے لیتے تھے، یتیم کو کون لے جائے گا؟ لیکن وہ یتیم پھر کیا بنا؟ در یتیم۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ پھر جو کچھ ہوا ہے سخت، آپ کا جو نوجوانی کا دور ہے، سخت مشقت، مزدوری۔ آپ کہتے ہیں میں قریش کی بھیڑیں بکریاں چند ٹکوں کی مزدوری پر چلایا کرتا تھا، قرارید، درہم و دینار نہیں، قرارید، ٹکے پیسے۔ بہرحال یہ دنیا کا معاملہ اور ہے۔ فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، ذالک فضل اللہ، یہ میں بیان کر رہا تھا، فضل کبیر بلکہ فضل اکبر تو ہوا حضور پر۔ پھر جو بھی محمد کے دامن سے وابستہ ہو گیا، بہت بڑا فضل ہے۔ چاہے اللہ نے ہمیں پیدائشی طور پر یہ فضل دے دیا ہے، ہم اس فضیلت کا قدر نہ کریں اور وہ پھر راندہ درگاہ حق ہو جائے، وہ دوسری بات ہے، اللہ نے تو دیا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے اللہ کے بندو، تمہیں پیدا کیا وہاں جہاں تم نے پیدا ہوتے کال میں اذان سنی ہے اور دوسرے کال میں اقامت سنی ہے، اس سے بڑا فضل کیا ہوگا؟ لیکن تم نے اس کی ناقدری کی تو یہ دوسرا بات ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ لیکن یہ کہ اب یہ جو پروسیس تھا، جو محمد رسول اللہ کا اعلی انقلاب تھا، قرآن، اب محمد تو جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پروسیس آگے کون جاری رکھے گا؟ نبی تو کوئی اور آنا نہیں۔ لہذا حضور نے کہا خطبہ حجۃ الوداع میں، قد ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ او اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ محمد کے قائم مقام ہے، یہ قرآن، یہ عصائے موسیٰ سے 100 گنا بڑا معجزہ ہے۔ عصائے موسیٰ صرف موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو معجزہ تھا، بعد میں تو وہ لٹھیا کی لٹھیا ہے، اور کیا ہے، پڑا ہوگا کسی ٹرنک کے اندر، شاید ہو اب بھی، جیسے کہ کہتے ہیں یہودی ہے لاٹھی ہے، اب وہ سانپ تو نہیں بنے گا کسی کے لیے، یہ معجزہ ہے جو ہر ایک کے ہاتھ میں آ سکتا ہے۔
بشرطے کہ اس کا حق پہچانے، اس کا حق ادا کرے، اس کی قدر و قیمت کو جانے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اس کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے، یہ مداہنت ہے۔ دنیا بھر کی زبانیں سیکھ لو، دنیا بھر کے علوم سیکھ لو، اتنی عربی نہیں کہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھ سکو۔ اور اگر یہ قرآن تمہیں پوزیس کر لے گا تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی اور کام میں دل نہیں لگے گا آپ کا۔ یہ کیا کام ہے؟ گھس 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 کر کے تنخواہ ہو گئی 30,000 40,000 50,000 تنخواہ لے کے آ گئے، بس یہی ہے۔ Were you created for that؟ ابراہیم بن ادم کا آپ نے سنا ہوگا نام، بادشاہ تھے کسی علاقے کے، شکار پر گئے ہوئے تھے تو وہاں کہیں آواز انہیں سنائی دی، کسی فرشتے کی تھی یا یہ کہ خود ان کے اپنے دل کی آواز تھی۔ یا ابراہیم لہذا خلقت ام لہذا امرت، اے ابراہیم سوچو، کیا اس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا؟ کیا تم اس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے اور تمہیں اس کام کا حکم ہوا تھا شکار کرو جا کر؟ بس وہی سے کایا پلٹ ہوئی۔ تو سوچنے کی بات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔